بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تزکیہ کے پری ریکوزٹس ڈسکس کیے تھے کہ سیلف پیوریفیکیشن کے راستے میں جب انسان اپنا سفر شروع کرتا ہے تو کون کون سی چیزیں اس نے لے کے چلنی ہوتی ہیں، وہ ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کر لی تھی تمام چیزیں، جس میں ٹروتھ فلنس تھی، جس میں فیئر ارننگ تھی، نگاہ کا پاک رکھنا تھا، وضو میں رہنا تھا، اور وضو کو مینٹین رکھنے کے لیے اس نے الٹیمیٹلی اوبیسلی اس نے اپنی انٹیک اور آؤٹ جو اس کو کم کرنا تھا تو اس کے لیے فاسٹنگ پہ جاتا ہے انسان، پھر استغفار کی حالت میں رہتا ہے اور درود کی کثرت کرتا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی شخص تزکیے کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو آخری سانس تک جتنا وہ زندگی میں لائف سپین گزار کے جاتا ہے اس کا تزکیے کا جرنی چلتا رہتا ہے، یہ کانسٹنٹ ایک جو ہے نا وہ جرنی ہے۔ تو اس کو تین چیزیں رب العزت کی طرف سے ایسے ریوارڈ گریجولی مل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو میں نے الگ سے فگر آؤٹ کیا۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ملتی ہے وہ کریکٹر ہے، دوسری چیز جو ملتی ہے وہ یقین ہے، اور تیسری چیز جو ملتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں۔ اب کردار، آج ہم کردار کو ڈسکس کریں گے، تو میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ بیسیکلی کردار ہے کیا۔ کریکٹر یہ ہے کہ میرے جو حواس ہیں جن سے میری باڈی، میرا مائنڈ کنٹرول ہوتا ہے، ان حواس کو میں اپنے کنٹرول میں رکھوں، ان پہ میرا اختیار آ جائے، جس میں میرا دیکھنا ہے، جس میں میرا چکھنا ہے، جس میں میرا بولنا ہے، جس میں میرے خیالات کے ایک سرٹن فریکوینسی پہ میرے مائنڈ کا ریسیو کرنا ہے، جس میں میرے قدم کا اٹھنا ہے، کانوں کا سننا ہے، جیسے وہ فیل، ٹچ، جو سائنسز نے بھی 5 سینسز بتائی ہیں، یہ کنٹرول میں آ جائے۔ اب یہ رومی کی ایک مثنوی ہے، سنیے گا، وہ کہتے ہیں چشم بند و گوش بند و لب بند، گر نبینی نور حق برمن بخت۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو آنکھوں کو بند کر لے، کانوں کو بند کر لے، اگر تجھے پھر بھی حق نہ ملے تو میرے اوپر ہنسی کر۔ اب دیکھیں، اقبال مولانا روم کو اپنا مینٹور کہتے ہیں، اسپرچول مینٹور کہتے ہیں، اور دیکھیں ایگزیکٹ 180 کے اینگل پہ ڈیفر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چشم بند و گوش بند و لب بند، گر نہ بینی نور حق برمن بخا۔ آنکھیں بند کر، کانے بند کر۔ اقبال کہتے ہیں چشم کشاؤ، لب کشاؤ اے ہوش مند، آنکھیں بھی کھلی رکھ، کان بھی کھلے رکھ، گر نہ بینی راہ حق برمن بخند، اگر تجھے پھر بھی حق کا راستہ نہ ملے تو میرے اوپر ہنسی کر۔ اقبال یہاں پہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بات دونوں نے ایک ہی کی ہے۔ مولانا روم کی بات ٹریولنگ کی بگننگ کی بات ہے، اقبال کی ٹریولنگ کی اسینشن کی بات ہے۔ ایکسٹریم پہ جب آدمی چلا جاتا ہے تو آنکھیں کھلی رہیں، وہ آنکھیں اللہ کا نور دیکھتی ہیں، پھر ہر طرف کان اس کے سنتے رہیں، وہ اللہ کی عظمت اور کبریائی سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کنسیو کرنے کی اس کی اینگل، ٹون اور فریکوینسی بدل جاتی ہے۔ یہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کردار، کہ انسان کے اعضاء کا ایک دم اینگل اور ویژن اور فریکوینسی کا تبدیل ہو جانا۔ اب سنیں اقبال اس کے بارے میں کہتے کیا۔ سب سے پہلے یہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، وہاں سے میں ایک تو واقعات کوٹ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فائنانس کا چارج تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان کو اللہ کے نبی نے امین الامت ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ امت کے امین ہیں، ان کے پاس فائنانس کا چارج تھا۔ ادھر سے رومن امپائر ٹوٹ جاتی ہے، ادھر سے پرشین امپائر ٹوٹ جاتی ہے، مسجد نبوی کے باہر صحن میں سونے چاندی زیورات کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو عبیدہ بن جراح کو کہا، فرمایا میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ خلیفہ ہے جس نے اپنی پوری 10 سالہ 634 میں یہ فائز ہوتے ہیں اور 640 میں شہادت ہو جاتی ہے، 10 سال رہے تھے، پوری خلافت کے دوران ان کی خوراک 7 سے 8 والی تھی۔
یہ اختیاری تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ اس وقت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا ایک وفد ڈیلیگیشن کی شکل میں باقاعدہ ملنے کے لیے آیا تھا کہ امیر المومنین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو ہمارے پاس مال و دولت کثرت ہو گئی، آپ کی وہی حالات چل رہے ہیں ابھی۔ وہ جو الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ آج میرے پاس دنیا کثرت سے آ گئی ہے تو میں اپنے آقا کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ انورٹڈ کاماز میں لکھنے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، یہ ضمنی ایونٹ درمیان میں ایک یاد آیا، ابو عبیدہ بن جراح کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، یہ وہ ہستی تھی جن کے بارے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز نے خنجر مار دیا اس پارسی غلام نے، تو یہ 3 دن تک کی اس کیفیات میں رہے کہ جو پیتے تھے وہ باہر نکل آتا تھا۔ انہوں نے کہا آج اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں بغیر کسی مشورے کے ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ یہ وہ ہستی تھے۔ ان کو جب کہا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ میرا گھر نہیں دیکھ پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انسسٹ کیا تو یہ ساتھ لے گئے تو ایک گدڑی اور ایک پیالہ پڑا ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیں، یہ وہ ہستی ہے جس کے پاس چارج ہے 2 بڑی امپائرز کے بریک اپ کے ہونے کے بعد جو فائنانس کا فلو تھا سارا ان کے ہاتھوں میں تھا۔ رہتا کیسے ہے انسان؟ ایک گدڑی اور ایک پیالہ رہ گیا۔ وہ اقبال کا ایک شعر مجھے برجستہ یاد آ رہا ہے، وہ ویسے تو انہوں نے سلمان وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھے، تو کہتے ہیں عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل۔ شکوہ کہتے ہیں سلطنت کو، خسروی مین امیر خسرو پرشین ایمپائر کا بہت بڑا کنگ تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کی سلطنت ملتی، عمارت ملتی ہے کہ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ کہتا نہ تیرے اندر استغنا ہے، کس کا؟ ڈیٹیچ ہونے کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان سے ڈیٹیچ ہو گئے تھے۔ یہ وہ کردار ہے۔ کریکٹر اسی وقت آتا ہے جب انسان اندر سے آباد ہوتا ہے، ڈیٹیچ ہو جاتا ہے دنیا کی ہر خواہش سے۔ پھر اقبال کا ایک اور شعر اسی کیا گیا ہے تجھ کو غلامی میں مبتلا، وہ آج کے مسلمان کے لیے میرے لیے فرما رہے کہ تو اس لیے غلام ہوا ہے، کیا گیا ہے تجھ کو غلامی میں مبتلا کہ تجھ سے ہو سکی نہ فقر کی نگہبانی، کہ تو فقر نہیں سنبھال سکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ فقر means spiritual ascension is my pride and it's from me۔ یہ سیم ورڈ somehow اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کہے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ مجھ سے۔ ان میں سملیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ہم کسی وقت پھر اس کو کھول سکتے ہیں۔ اس کا آخری شعر سنیے گا، وہ کہتے ہیں مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ فقر وہ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمان۔ کردار یہ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کو حماس کا گورنر بنایا گیا۔ حماس کا گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ڈیوٹی اسائن کی تو اب جنگ یرموک کے موقع پہ، یرموک جنگ تھی جو صلیبیوں سے لڑی گئی تھی، اس جنگ کے موقع پہ ابو عبیدہ بن جراح کو حضرت عمر نے بلا لیا واپس۔ انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے پادری کو بلایا، سر آپ کی توجہ چاہوں گا، سب سے بڑے پادری کو بلایا اور کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی جان اور زندگی اور مال کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ جزیہ دیا تھا، اب ہمیں یہ علاقہ کسی مصلحت کے تحت چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو ہم آپ کی جان اور زندگی اور مال کی حفاظت کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے، تو یہ آپ اپنی دی گئی رقم واپس لے لیجیے۔ مائی گڈنس، اس پادری نے کھڑے ہو کر، وہیں پہ کھڑے ہو کر ابو عبیدہ بن جراح کا موازنہ کیسر روم سے کیا اور دعا دی کہ مالک ان مجاہدین کو پھر یہاں پہ لے گیا۔ واٹ اٹ واز کریکٹر۔ یہ اس وقت آتا ہے جب کوئی شخص اندر سے آباد ہوتا ہے۔
اندر سے اجلا ہو جاتا ہے. جب سورہ زمر کی 22 نمبر آیت ہے نا، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور ربی. اگر میں سر حافظ نہیں ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. جب شرح صدر ہوتا ہے اسلام میں داخلے کے بعد، جب شرح صدر ہو جاتا ہے تو ان کو ڈیوائن روشنی گائیڈ کرتی ہے. ڈیوائن روشنی گائیڈ کرتی ہے. یہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہر چیز سے. وہ اقبال کہتا ہے نا، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، پایا میں نے استغنا میں میراج مسلمانی. استغنا میں سیلف لیسنس کے اندر، اس میں ہے آزادی. پھر ایک میں واقعہ اور سناؤں گا چھوٹا سا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس یہودی نے تھوک دیا، حالانکہ وہ نیچے آ گیا تھا. تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا نہیں ان کو، پیچھے ہٹ گئے. یہ تزکیہ ہے جو اس لیول پہ سیلف کنٹرول دیتا ہے آپ کو. ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا پہلے میں اللہ کے لیے تھا، جب انہوں نے تھوکا تو ایک دم میرا نفس آ گیا. دیکھیں کتنی باریک سائنس ہے. مومن خودآگاہ ہوتا ہے، سیلف اویئرڈ ہوتا ہے. آپ سورہ کاف کے اندر 34 نمبر ورس پہ چلیے، وہاں پہ 2 قلوب کا ذکر آتا ہے. 32 سے 36 نمبر، قلب منیب، قلب شہید، یہ 2 قلوب ہیں. الائنڈ ہارٹ، اویئرڈ ہارٹ. اویئرڈ ہارٹ کہتے ہیں آگاہ دل کو. مومن کانشیسنس کی ہائر اسٹیٹ میں رہتا ہے، ہائر اسٹیٹ میں. وہ اقبال کی ایک شمع کے ساتھ جو باتیں کر رہا ہے وہ بند سنیے. یا گہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، خوابیدہ اس شرر میں ہے آتش قدے ہزار. یہ امتیاز رفت و پستی اسی سے ہے، گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے. بستان و بلبلو گلو بو ہے یہ آگہی، اصل کشا کش منو تو ہے یہ آگہی. قیدی ہوں اور قفس کو چمن جانتا ہوں میں، غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں میں. اب سنیے، کردار اور کس کو کہتے ہیں؟ کردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خلیفہ. ایک عورت آ کے کہتی ہے امیر المومنین آپ کے بیٹے نے مجھ سے زنا کیا ہے. انہوں نے غلام کو بلایا کہ جاؤ ابو شمع کو بلا کے لاؤ. ابو شمع کو بلایا گیا تو پوچھا بیٹے یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے ان سے زنا کیا ہے، ریپ کیا ہے. بیٹا کہتا ہے جی پاپا میں نے کیا. واپس نہیں جانے دیا، واپس نہیں جانے دیا. بچہ کنوارا تھا، لٹا دیا وہیں پہ. 100 کوڑے لگنے تھے، ابھی 60 کوڑے نہیں ہوئے تھے، بچہ چلا گیا. 100 کوڑے، 40 کوڑے اس کی ڈیڈ باڈی پہ مارے گئے. یہ کیا تھا؟ یہ کون سا انسان ہے؟ چشم فلک نے ایسے کردار دیکھیں چشم فلک نے. اور آج بھی ایسے کردار پیدا ہو سکتے ہیں اگر انسان اندر سے آباد ہو جائے. اور اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے، جب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، کہا بیٹے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو تو جا کے کہنا کہ آقا کریم میں نے جب دنیا چھوڑی تھی تو میں نے عمر کو شریعت نافذ کرتے ہوئے چھوڑا تھا. What it was کریکٹر. جب یہ کسی کے کنڈکٹ میں آتا ہے، اس کے سامنے کوئی مصلحت نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی ریلیشنز نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی توجیحات نہیں ہوتی. اس کے سامنے صرف اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے. لٹرلی ایسا ہی ہے. یہ اقبال نے کہا تھا نا، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر دے کر، ڈھونڈ اب ان کو چراغے رخ زیبا لے کر. چشم فلک نے یہ کردار دیکھے. اب سنیے ایک واقعہ آپ کو اور چھوٹا سا سناتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. عمر بن عبدالعزیز یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد میں سے ہے. حضرت عمر کے ایک بیٹے کا نام جو تھا، حضرت عمر خلیفہ ہیں، رات کو گشت کر رہے ہیں، بیٹی اور ماں کے بیچ مکالمہ سنتے ہیں. اور بیٹی کہتی ہے، میں کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، بیٹی کہتی ہیں کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، خلیفہ نے منع کیا. ماں کہتی ہے کہ خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے اس کا خالق تو دیکھ رہا ہے، اس کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر اپنے غلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جائیے ان کے گھر سے دودھ لے کے آئیے. کتنا دانا خلیفہ تھا. دودھ کو دیکھا کہ کہیں ان کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہے، دودھ خالص تھا. انہوں نے کہا اس کی ماں کو بلا کے لائیے. ماں کو بلایا گیا تو
ماں کو کہا کہ میں اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ وقت کا کنگ کیا دیکھ رہا رشتے میں؟ ایمان، ایمان دیکھ رہا تھا۔ اس جوڑے میں سے ایک بچی پیدا ہوتی ہے، اس کو ام عاصم بھی کہتے ہیں، لیلا بھی اس کو ہسٹری میں نام آتا ہے، ہسٹری کی کتابوں میں۔ اس میں سے عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں، اس بچی میں سے۔ وہ بچی حضرت عمر کا قبیلہ بنو عدی تھا، وہ بچی جاتی ہے ان کے قبیلے میں، کیا کہتے ہیں، حکم کے قبیلے میں۔ وہاں پہ حکم کے بیٹے کا نام تھا، بھول رہا ہے، ان کے دو بیٹے تھے حکم، ایک عبد المالک تھے، ایک عبدالعزیز تھے۔ عبد المالک کے 4 بیٹے تھے، سلمان بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک۔ عبدالعزیز کا ایک ہی بیٹا تھا، عمر بن عبدالعزیز۔ یہ کزن تھے ان کے۔ خلافت بنو امیہ کی ادھر چل رہی تھی۔ سلمان بن عبد الملک نے بڑے ظلم کیے تھے، حشام بن عبد الملک نے بڑے ظلم کیے تھے، ایک دم خلیفہ یہ بن گئے تھے۔ انہوں نے آ کے ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ہارڈلی کوئی 70 برس ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ چیز جس پہ بنو امیہ 2/3 قابض ہو گیا تھا ریاست کی وسائل کے اوپر، کینچیوں سے کاٹ دیے، کینچیوں سے۔ پھوپھی آئی، پھوپھی کہتی حشام اور سلمان بن عبد الملک نے میرے لیے 3000 دینار ماہانہ اسکالرشپ لگایا ہوا تھا، تو نے وہ بھی کر دی۔ سنیں یہ مرد جوان کیا کہتا، 38 عمر کی، 38 سال عمر ہے، 38 ایئرس، ہارڈلی 38 ایئرس اولڈ، 2 سال 6 مہینے حکومت کی، 38 ایئرس۔ کہتے میری تنخواہ ہے اتنی، میں اس تنخواہ کا اتنا حصہ آپ کو دے سکتا ہوں، 10 دینار میں سے 6 دینار آپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ بھی اپنے پاس رکھیے۔ جا کے اس پھپھی نے لفظ بولے تھے گھر، انہوں نے کہا تھا میں نے منع کیا تھا عمر کے قبیلے سے وہ بیٹی مت لو، اور تم لوگوں نے اس بیٹی کو لیا، اس میں سے پھر عمر نے تو آنا تھا۔ یہ ہے کریکٹر۔ عمر بن عبدالعزیز جو تھے، میں بول نہیں پاؤں گا، یقین مانے، ان کی جو بیوی تھی وہ 6 نسلوں سے بادشاہوں کی آل اولاد تھی، 6 نسلوں سے۔ عمر بن عبدالعزیز مدینے کے گورنر تھے، خوشبو لگاتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، مائی گوڈنس۔ اور جب خلیفہ بنے تو ایک شخص ملنے کے لیے آیا، دوست، انہی کو پوچھتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے ملنا، انہی کو، کیا ہو گیا خلیفہ؟ جب کوئی شخص حق شناس ہو جاتا ہے خود شناسی کے بعد، یقین مانے وہ لوگوں کی نظر میں دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں قیمتی ہو جاتا ہے۔ حشام بن عبد الملک نے جتنی آل اولاد چھوڑی، بیٹے چھوڑے، ہر ایک کے بینک اکاؤنٹ میں اس وقت جو اثاثہ تھا مین، 1 لاکھ سے 10 لاکھ دینار موجود تھے، اور ان کے بچوں کے پاس 1 دینار تھا۔ انہوں نے 4 بر اعظموں پہ رول کیا تھا، مکران تک ان کی حکومت تھی۔ جب گئے دنیا سے تو بیٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، 1 دینار تھا۔ اور ان کے ہم اثر جو ان سے پہلے گئے تھے، حشام بن عبد الملک، انہوں نے 10 لاکھ دینار بیٹوں کے لیے چھوڑے تھے۔ یقین مانیے حشام بن عبد الملک کی اولاد کو دمشق کی مسجد کی سیڑھیوں کے باہر لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچے 100 اونٹ صدقہ کیا کرتے تھے۔ یہ کریکٹر ہے، یہ جس میں آتا ہے نسلوں میں چلتا ہے، نسلوں۔ اور انسان جو مسلمان مومن ہے، ایک ورڈ میں، ان سنگل ورڈ، وہ کریکٹر ہے۔ آخری میں بس اقبال کا ایک شعر سنا کے اجازت لوں گا۔ وہ کہتے ہیں غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ کہتے ہیں شاید کوئی، تو کعبہ ہے کعبہ، تیرے اندر بھی شاید آ کے کوئی بستا ہے، غافل مت ہو اس سے، نگہبانی کر اپنی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا کیوں جذبے قلندرانہ،
راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، ہیں اس کی گفتگو کے انداز میں ہر معنی۔ آج بیٹے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، تھینک یو۔